آج ہم لوگوں نے 24ویں تراویح کے اندر 28واں پارہ سماعت کیا۔ 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ، سورہ حشر اور اس کے بعد سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ کے بعد سورہ صف اور اس کے بعد سورہ جمعہ اور سورہ منافقین اور سورہ تغابن اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ طلاق۔ سورہ طلاق کے بعد آخر میں ہم لوگوں نے سورہ تحریم کو سماعت کیا۔ حالانکہ ان کے اندر بہت ساری باتیں رہیں، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہر صورت میں بڑے اہم مسائل ہیں۔ پہلے تو سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ میں جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ہے زہار کا۔ زہار کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، مطلب جیسے ماں سے نکاح کرنا حرام، قربت حرام، ویسے تو بھی ہے، اگر یہ کہہ دیتا ہے تو زہار ہو جاتا ہے۔ تو جب تک کفارہ نہ ادا کرے تب تک وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے ضمناً، ایک کہ کبھی کبھی آدمی غصے میں بول دیتا ہے میری ماں خاموش، میری ماں بہت ہو گیا، مارے غصے کے اپنی بیوی کو بول دیتا ہے ماں، تو وہاں پر زہار نہ ہوگا۔ زہار کے لیے وہ تشبیہ دیوے اپنی محرمات سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے تو زہار ہو جائے گا، اور زہار میں جب تک کفارہ نہیں ادا کرے گا تب تک اپنی بیوی کے قریب آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ اب کفارہ کیا ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ پہلی صورت یہ کہ غلام آزاد کرے، اب غلام تو نہیں پائے جاتے تو 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھے۔ 2 مہینے کا مسلسل اگر روزہ نہیں رکھنے کی طاقت ہے، اچھا روزہ رکھے گا تو اس دوران اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ 2 مہینہ کا روزہ مکمل کرے، ہاتھ لگا مطلب جمع نہیں کرے گا۔ 2 مہینہ مکمل ہو جائے اس کے بعد جو ہے 60 اگر 2 ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن اگر 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، یا روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن بیچ میں ٹچ کرنے کا چانسز ہے، ملاقات اور مباشرت کے چانس ہے کہ، تو ایسی صورت میں کیا ہے 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو سورہ مجادلہ میں یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی کئی چیزیں، ان میں بدری صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ بدری صحابہ کرام، مسئلہ کیا ہے، شروعاتی صحابہ کرام جب ایمان لائے تو بدر والے صحابہ پرانے صحابی رہے، گھر بار چھوڑ کر کے آئے، جنگ کیے، لیکن جب اسلام کا غلبہ ہوا لوگ دور دور سے مسلمان ہو گئے اور دور دور سے آ کر کے مدینے میں رہنے لگے، تو حضور کے پاس چاہتے تھے کہ میں قریب میں بیٹھوں، تو بدری صحابہ آتے تو لوگ جگہ نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجلس میں ان بدری صحابہ کرام کے لیے جگہ دے دیا کرو۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد لوگ جو ہے بہت زیادہ حضور سے مسئلے پوچھتے تھے، بہت زیادہ پوچھتے تھے، اتنا پوچھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اگر میں ایسا کہہ دوں تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کہہ دوں تو ایسا ہو جائے گا۔ اسی موقع پہ حضرت اقرا ابن حابس نے پوچھ لیا تھا کیا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کیا حکم دیا؟ پہلے یہ حکم دیا اگر تم کو مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پہلے صدقہ کرو اس کے بعد مسئلہ پوچھو۔ اس پر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس قانون کو ختم فرما دیا، لیکن آیت کی تلاوت باقی رہی۔ اور آخر میں جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ ایک دم آخر میں کہ جو اللہ تعالیٰ کا گروہ کہلاتا ہے، حزب الہی کہلاتا ہے۔ حزب الہی کون؟ حزب الہی یہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، بس اللہ کا گروہ وہ جو دشمنان خدا، دشمنان مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے، اگرچہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائیے وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اچھا، اسی آیت سے اعلیٰ تری رحمت الرضوان کی عظمت بھی اجاگر ہوتی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی آیت کریمہ سے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر میں کئی چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جو یہودیوں کو بھگایا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مدینے سے نکالا گیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ اب حضور جب جس کو نکال دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑا شریر ہوگا، تو بھاگ کر کے سب چلے گئے تھے خیبر۔
اور خیبر میں جاتے وہاں پہ آ کر رہنے لگے، لیکن فساد پھیلانے کے لیے آتے تھے، کبھی کبھی وہاں سے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی بھگایا گیا، اور جب بھاگے وہ لوگ تو کھیت کھلیان گھر بار سب چھوڑ کر کے بھاگے، اور جب کھیت کھلیان گھر بار چھوڑ کر کے بھاگے تو ان مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اسی مال فے کا بھی تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، اور اسی مال فے میں سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باغ ہے جو باغ فتق کہلاتا ہے۔ فتق خیبر میں ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ میں باغ تھا، اس لیے وہاں کے باغ کو باغ فتق کہا جاتا ہے۔ تو یہ مال فے میں آیا تھا، اور مال فے میں کن کا حصہ ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا حصہ ہے، وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، رسول کا حصہ ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کا حصہ ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 حصے کر لیے، ایک حصہ اپنے اپنے لیے، اور ایک حصہ قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور دوسرا حصہ آقا علیہ السلام نے غریبوں کے لیے منتخب فرمایا، جس کا یہاں پر تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ بعد والے صحابہ پہلے صحابہ کرام کے لیے کیسے دعائیں کرتے تھے۔ ربنا اغفر لنا ولاخوان الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے پہلے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ گزر گئے۔ ہم لوگ ایمان کی قید لگاتے ہیں نا دعا میں، تو لوگ ٹینشن لیتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے عیدم تک جو بھی ایمان کے ساتھ انتقال کر گئے اللہ ان کو بخش دے۔ تو لوگ بولتے ہیں یہ قید کیوں لگا دے رہے ہو یار؟ ہم نے کہا یہ قید سورہ حشر سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام میں جو صحابہ کرام پہلے گزر گئے ان کے لیے قید لگا کے دعا کر رہے ہیں، کیا؟ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، سورہ حشر آیت نمبر 10 میں ہے کہ ایمان کے ساتھ جو گزر گئے اللہ ان کو بخش دے۔ صحابہ تو ایمان کے ساتھ تو جائیں گے ہی نا، لیکن قید کیوں لگائے جا رہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے تعلق سے کینہ مت ڈال۔ تو صحابہ نے کینہ نکال لی، اللہ نے صحابہ کے دل سے کینہ نکال ہی دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد یہودی لوگ جو ہے بڑے بڑے قلعے میں رہتے تھے، سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا قلعہ ولا کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام سے اللہ نے فرمایا گھبراؤ مت، جاؤ، لأنتم اشد رہبہ فی صدورہم من اللہ، ارے ان یہودیوں کے دلوں میں خوف خدا سے زیادہ تو خوف صحابہ ہے۔ یہودی صحابہ سے بہت ڈرتے تھے، اگر خدا سے ڈرتے تو سازشیں نہیں کرتے، اور صحابہ سے ڈر ڈر کے بھاگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، ڈرو مت، یہ تم سے لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے؟ دیوار کے پیچھے سے لڑیں گے، اور یا تو قلعے میں رہ کے لڑیں گے، سامنے آ کے نہیں لڑیں گے، اور دکھیں گے کیا ایک وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا، تم کو نظر آئے گا یہ سب اتحید ہے، متحد ہے، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، جبکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، سب کی خواہش الگ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی شرارتوں کا تذکرہ کیا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اس پہ نہیں جا رہا ہوں، بس نہ سمجھ لے کہ شیطان کی سازش بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ میں جو شروع میں آیت ہے، مسئلہ کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنایا کہ ہم کو اب مکے پہ حملہ کرنا ہے، مکے کو فتح کرنا ہے، حضور کا پورا منصوبہ بن گیا۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام حاتب ابن بلتعہ تھا، ان کے رشتہ دار گھر والے سب وہاں رہتے تھے، تو انہوں نے ایک خط میں پورا سب لکھ کر کے دے دیا اور ایک کو روانہ کر دیا، جاؤ جا کر کے دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دوڑایا کہ پکڑ کے لاؤ، خط چھینو۔ تو وہ آدمی جو خط لے کے حضرت حاتب نے بلتعہ کی طرف سے چلا تھا، وہ تو ایک دم مکے کے قریب پہنچ گیا، لیکن حضرت علی نے جا کے گرفت کر لیا، پکڑ لیا اور خط چھینا، پکڑ کے لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس کے حکم سے گئے تھے تم؟ کہا حاتب نے بلتعہ نے مجھے بھیجا تھا۔ حضور نے کہا بلاؤ ان کو۔ حاتب نے بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، تو اسے پوچھا حضور نے کیوں تم نے ایسا کیا، یہاں کے معاملات وہاں کیوں بتا دیے تم نے؟ کہا حضور ہم کو تو معلوم ہے جو آپ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، یہ تو معلوم ہے۔ حضور نے کہا کیوں؟ کہا یہ معلوم تھا، میں خالی اتنا چاہتا تھا کہ جب آپ حملے کے لیے چلے تو میرے گھر والے پہلے سے وہاں پر موجود ہیں، تو مکہ والے اگر ذرا بھی نرمی نہیں دکھائیں گے تو ان کو نقصان پہنچا دیں گے، تو میں نے چاہا کہ تھوڑی ہمدردی دکھا دوں تاکہ میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور حملہ تو ہوگا، فتح تو ہوگی مسلمانوں کی، آپ نے کہہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، ایک دم شروع میں ہی ہے۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ فرمایا اس کے اندر. اور پھر مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہوتا، کافر کا نکاح مسلمان سے نہیں ہوتا، اس کا بھی تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد کچھ عورتیں اسلام لائیں، شادی شدہ تھیں، ان کے شوہر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا لا ہن لحل لہم ولا ہم یحلون لہن. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب ہمارے یہاں تو آج لبرل، بڑے ترقی یافتہ، زبردستی ماڈرن بننے کے چکر میں کرو نکاح. نکاح وکاح قرآن کے حساب سے نہیں ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. ہم نے کہا انسانیت یہی ہے کہ آدمی اپنے اپنے مذہب میں نکاح کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نظریات بدلیں گے جھگڑے ہوں گے. جب یہ دیندار بنے گا تو اس کے دین کے حساب سے مورتی کی پوجا ہوگی تو ایمان جاتا رہے گا، اور اس کے حساب سے مورتی کی پوجا ہونا ہے تو اختلاف ہوگا، تو انسانیت جائے گی، ایک نہ ایک جو ہے ٹھکانے لگے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے اور مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اور اسی خوبیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نور کہا ہے. سبحان اللہ، ایک دم صاف صاف نور کہا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، ختم کر دے اپنے منہ سے. کیسے؟ ارے وہ صحیح نہیں ہے. ان کی جو بات سنتا ہے نا سب جھگڑے کرتا، ارے وہ صحیح نہیں، وہ کٹر باتیں کرتے، وہ لڑائی کرتے، تو منہ سے ختم کرنا چاہتے. تو اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہیں ہے. اور بھی ایمان والوں کی کئی چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا. اور اس کے بعد تجارت وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کون سی تجارت آخرت میں عذاب سے بچانے والی ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اور بھی کئی چیزوں کو اللہ نے اس میں شامل فرمایا ہے. پھر سورہ جمعہ میں کئی باتیں ہیں. ان میں ایک بات جو ہے ہمارے امام کے بارے میں ہے، کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو فارس کے صحابی حضرت سلمان فارسی موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھا، اور یہ آیت کریمہ یہ تھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اور ان میں کہ دوسرے لوگ ایسے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. مطلب دوسرے لوگ ہیں کچھ جو ان سے نہیں ملے، مطلب ابھی پیدا نہیں ہوئے. تو حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر ایمان ثریا پر ہوگا یا علم ثریا پر ہوگا تو وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے. تو یہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت کریمہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر نماز کی طرف اذان ہو جائے تو دوڑنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد جب نماز ہو جائے تو روزی تلاش کرنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد آخری آیت کا تھوڑا سا خلاصہ، چونکہ مدینے میں بہت دور دور سے لوگ سامان بیچنے آتے تھے. اب ایسے ٹائم پہ کبھی کبھی عین جمعہ کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں. اب نماز پڑھنے میں لگے رہیں گے تو بیپاری چلے جائیں گے، سامان کیسے خریدیں گے؟ پھر تو تکلیف ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما. محبوب یہ لوگ اگر تجارت دیکھتے اور کوئی سرکش وغیرہ کھیل وغیرہ دکھانے آتا ہے اس کو دیکھتے، آپ کو جمعہ کے دن چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں، تو ان کو بتاؤ ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ. اللہ کی بارگاہ میں جو ہے یہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے. تو صحابہ کرام کو ذہن دیا گیا. اچھا یہیں سے ایک بات اور بتا دیں، ظہر اور عصر کی نماز میں چپکے سے تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ مغرب اچھا وہی جمعہ کا دن ہو جائے، ہے ظہر کا ٹائم، جمعہ کا دن ہو جائے زور سے تلاوت ہو رہی ہے، عید کے دن ہو جائے تو زور سے تلاوت ہو رہی ہے. لیکن جمعہ جو ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، تو آہستہ تلاوت. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اس کی دو وجہ بیان کی جائے. پہلی وجہ کیا ہے معلوم؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ باہر سے آتے، کاروبار کرتے رہتے،
اور وہ تلاوت اگر سنتے نہیں تو بلا وجہ پریشان ہوتے یا ان کی وجہ سے اپن پریشان ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ تلاوت کا ذہن دیا، اور مغرب میں معاملہ نہیں رہتا، عشاء میں نہیں رہتا، فجر میں نہیں رہتا، باہر کاروبار وغیرہ کا، اور جمعہ کے دن نہیں رہتا، اس لیے بلند آواز سے تلاوت کا ذہن عطا کیا گیا۔ ایک دوسری وجہ کیا بتائی جائی کہ زور سے تلاوت کرنے میں کفار نقصان پہنچاتے تھے، تو ظہر اور عصر میں آہستہ تلاوت کا معاملہ رکھا گیا، اور جب وہ خواب و خرگوش میں پڑے رہتے تب اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے تلاوت کرنے کا حکم عطا فرما دیا۔ پھر آپ کہیں گے جمعہ میں، تو جمعہ میں دور دور سے صحابہ آتے تھے، تعداد اچھی جمع ہو جاتی، اور جب اچھی جمع ہو جاتی تو ڈر لگتا ان کو، اس لیے بلند آواز سے تلاوت کی جاتی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ منافقون۔ اب سورہ منافقون میں ٹوٹل منافقوں کا تذکرہ ہے، ان کے سورہ منافقون پڑھیں اور آج کے احوال کو غور کریں، خود پوری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد سورہ تغابن۔ سورہ تغابن میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو کیسی صورت دی ہے، کیا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر کوئی طلاق کے بارے میں گہرائی سے پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ طلاق کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سورہ طلاق میں طلاق کے تعلق سے عدت کے مسائل، خرچے کے مسائل، رہن سہن کے مسائل، پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا ہے۔ اور سورہ تحریم میں کئی چیزیں ہیں، خالی پہلی آیت اور آخری 2 آیت کی باتیں بتا کے اپنی بات ختم کریں۔ پہلی آیت کا نزول کیا ہے معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، تو آقا علیہ السلام نے ایک زوجہ محترمہ کے ہاں شہد کو پی لیا، اور دوسرے کے ہاں گئے تو بولے کیا پی کے آ گئے، عجیب سی بو آ رہی ہے۔ تو حضور نے کہا اب میں تو شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیتا، حالانکہ حضور کو شہد بہت پسند تھا۔ تو حضور نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، تو اللہ نے فرمایا محبوب کیوں حرام کر رہے ہو؟ بولے کیوں حرام کر رہے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رضا کے لیے، کیونکہ دیکھو جب چھوٹا ناراض ہو کسی بات پر تو بڑا ہی مناتا ہے۔ اب حضور سے بڑا کون ہے؟ تو مخلوق پہ تو کوئی نہیں ہے، تو اب اللہ ہی جو ہے منائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب کیوں حرام کر لے رہے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، وہ بھی اپنی ازواج کے چکر میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ملتوی فرما دیا۔ یعنی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کیسے منا رہا ہے۔ وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ، اے محبوب اللہ نے فرض کر دیا، اپنی قسم آپ حلال کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا حکم آیا، سب معاملہ ختم کر لیا۔ اب آخر میں 2 خاتون کا خاص طور سے ذکر ہے۔ پہلی خاتون مطلب یہاں پہ کیا ہے، اصل میں آخری صفحہ جو سورہ تحریم کا ہے 4 عورتوں کا تذکرہ ہے، 2 کافرہ 2 ایمان والی۔ 2 جو کافرہ ہیں وہ نبی کے نکاح میں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کافر سے تو نکاح ہوتا نہیں ہے، اس ٹائم تک یہ قانون نہیں تھا، قانون حضور کے دور میں آیا۔ ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں کافرات تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں ایک نیک بندوں کے نکاح میں تھی، لیکن اس کے باوجود شرارت کی، ان کو جہنم میں داخلہ ملے گا۔ اور 2 نیک عورتوں کا تذکرہ کیا، ایک غیر شادی شدہ اور ایک کافر کے نکاح میں رہی۔ جو کافر کے نکاح میں رہی حضرت آسیہ، انہوں نے دنیا ہی میں رب کی بارگاہ میں، معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی، فرعون نے سن لیا، سننے کے بعد کہا میرے علاوہ بھی تمہارا رب ہے کوئی؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ میرا رب وہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو حضرت آسیہ کے ہاتھ میں کیلیں ٹھونک دی تھی اس نے، ہاتھ میں پاؤں میں، اور دھوپ میں، چلتی ہوئی دھوپ میں اٹھا کر کے پھینک دیا۔ تو حضرت آسیہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کر رہی معلوم؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے، اے اللہ فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے۔ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات ہی کے اندر جنت میں محل کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ حضرت آسیہ۔ دوسری خاتون جن کا نکاح نہیں ہوا وہ کون ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح ہوا ہی نہیں، کسی نے ہاتھ لگایا بھی نہیں، وہ پارسا رہی ہیں، اور اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے، وہ قدرت کی نشانی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عصمت اور پارسائی کی حفاظت کی۔
مطلب کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر سوال پیدا ہوا حضرت عیسیٰ کیسے آئے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اپنے فرشتے کو بھیج کر ہم نے دم کرایا، تب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ ہے 28واں پارہ۔ حالانکہ بہت اہم صورتیں ہیں، اگر ایک ایک صورت پہ تفسیر بیان ہو تو کم سے کم 6-7 گھنٹہ لگ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔